السلام علیکم ویورز، میں آپ کا حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر۔ میں آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، اب دیکھیے میں کیا پڑھتا ہوں۔ ایسے ویسے لوگ، کچرے کے پھول، میں بھلا کون ہوں، دھماکے کے بعد انجانے میں ایک روشنی تم سے۔ یہ نام سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بے ربط سے لفظ جو ہیں یہ میں نے آپ کو کیوں سنائے۔ یہ دراصل مختلف ڈاکومنٹریز کے نام ہیں جو میرے آج کے مہمان نے ڈائریکٹ اور پروڈیوس کی۔ آج ہم مل رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جو نہ صرف کتاب سے پڑھاتا ہے بلکہ اپنے تجربے سے بھی پڑھاتا ہے، اور آج کے زمانے میں ان کم لوگوں میں شامل ہے جنہیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کام کا تجربہ بھی ہے۔ تو ملتے ہیں محمد کامران بٹ صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں سر؟ مجھے ایک عجیب سی خوشی ہو رہی ہے آپ کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں شخص سے خدا واسطے کا بیر ہے، مجھے آپ سے خدا واسطے کی محبت Nice of you. Thank you sir, thank you for inviting me. And secondly, before going to start the interview or the discussion, I would like to thank you for making our childhood so beautiful because of Anacollagen. Oh, thank you وہ very much. ایسا ایک پروگرام تھا جو ہم اکیڈمی سے بھاگا کرتے تھے سائیکل پہ، جلدی جلدی کے پہنچیں، اور اس کا ٹائم اور اس پروگرام کا ٹائم، اکیڈمی سے چھٹی ہوتی تھی، 15 منٹ کا راستہ تھا اور وہ اسٹارٹ ہو گیا ہوتا تھا۔ تو مجھے بھی یاد ہے کہ وہ سائیکل چلانا اور پہنچ کے جو ہے نا اس کو دیکھنا۔ تو تھینک یو فار میکنگ آر چائلڈہڈ بیوٹیفل سر تھرو Anacollagen. سو نائس آف یو محمد کامران صاحب کے Anacollagen کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی رسپیکٹ دی کہ صدر پاکستان نے مجھے برائٹر پرفارمنس بھی دیا، اور جیسے کہ آپ کے فنکشن میں بھی بات ہوئی تھی کہ پھر آخر مجھے اس کو گلے سے لگانا پڑا۔ جی جی، بیکاز لاٹس آف گڈ ورک جو ہے وہ شاید تھوڑا سا دب بھی گیا آپ کا، بیکاز ادر دین Anacollagen بہت سے اچھے پروگرامس بھی آپ نے کیے، میوزیکل پروگرامس بھی ہیں، ڈراماز بھی ہیں، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بہت ایسا ایک درخت ہے جس کے اندر آ گئی سارا آپ کا باقی کام، لیکن ہم نے بہت انجوائے کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور بات میں آپ کے ساتھ خیر بہت ساری کرنے والی باتیں ہیں، لیکن شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی ڈاکومنٹری جو آپ نے بنائی ان میں آپ کو کافی سارے ایوارڈز بھی ملے، 2 انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ملے۔ ذرا ان کا ذکر ہو جائے کہ کس ڈاکومنٹری بھی ملے اور کس نے دیے۔ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس کا ایک ایوارڈ تھا۔ میری ایک ڈاکیومنٹری تھی ایسے ویسے لوگ۔ ایسے ویسے لوگ بیسیکلی ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگوں پہ ایک میں نے ڈاکیومنٹری کی تھی، بیکاز اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے کوئی ورکنگ آورس اس طرح سے ڈیفائنڈ نہیں ہیں، وہ کس وقت آئیں گے، کس وقت چلے جائیں گے۔ جس دن مالک مکان نے یہ کہا کہ اوپر والا پورشن بھی صاف کرنا ہے تو پھر ان کا 1 گھنٹہ بڑھ جائے گا، اور پھر وہ اس طرح سے لیبر کلاز میں بھی نہیں آتے، یعنی ان کی منیمم ویج کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اف دے آر ہیئر ان یور ہوم فار 4 hours تو کیا ہم منیمم ویج کا ہاف انہیں دے رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ کچھ ایسے مارجنلائز مجھے کمیونٹی ملی جس پہ میں نے یہ کام کیا تھا، اور ان کے رائٹس کے حوالے سے، اور صرف ان کے رائٹس کے حوالے سے نہیں، وہ جو ان کی وجہ سے گھروں میں پرابلمس بھی آتی ہیں، میرا مطلب چوریاں اگر ہوتی ہیں یا اس طرح سے، تو میں نے سارا کا سارا اس کو بیلنس کر کے بڑا ایک ڈاکیومنٹری کی تھی، اور یہ جیو کے لیے میں نے کی تھی۔ تو اس کا پھر مجھے 2016 میں ایوارڈ ملا، یہ یونائٹڈ نیشنز کا ILO ایوارڈ تھا، اور پھر دے سینڈ می ٹو اٹلی فار اے ڈپلوما، اور وہ ڈاکیومنٹری کے حوالے سے اور لیبر رائٹس کے حوالے سے ہم لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ ٹیورن میں ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ کروایا بیکاز آف دس ڈاکیومنٹری۔ اور وہ جو دوسرا آپ نے، میں آپ کے بایو ڈاٹا میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ وائٹ، جی وائٹ ربن ایوارڈ ہے، وہ ایک روشنی تم سے، وہ بیسیکلی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور خواتین کے رائٹس کے حوالے سے تھی ڈاکیومنٹری، بیکاز ان میڈیا پہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں عورتوں پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے زیادہ بات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ پازیٹیو سائڈس بھی ہیں جس میں خواتین بڑی اسٹرانگ ہیں۔ میں نے کچھ ولیج کی ایسی خواتین کو اس میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تھی جو ڈیسیژن میکنگ میں خود ہیں، جو چھوٹی چھوٹی انٹرپرینورز ہیں اور گھروں پہ رہتے ہوئے وہ اسمال انڈسٹری سے لنکڈ ہیں، ایز اے ریزلٹ آف وچ وہ ڈیسیژن میکنگ میں آئی ہیں۔ مثلاً ایک چودرانی اس میں جو ایک گاؤں کی ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں سارا ڈیسیژن ہے،
اس کے ہسبینڈ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. تو وہ اس طرح سے میں نے کچھ 3-4 کیس اسٹڈیز لی تھیں خواتین کی، جس میں آپ کو ایسی خواتین نظر آتی ہیں جن کو ہم ایز سکسیس اسٹوریز لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ انٹرپرینورشپ کا تو بہت زیادہ کانسیپٹ ہے اور وہ سارا کا سارا، لیکن گاؤں میں رہتے ہوئے وہ ایک خاتون جو کہتی ہے کہ جب میں نے میرے ہسبینڈ کو میں نے کہا کہ مجھے گاڑی چلانا سکھاؤ تو بڑی ریزسٹنس آئی، لیکن جب وہ بیمار تھا ایک دن اور بیٹی کو اسکول سے لے کے آنا تھا اور چھوڑ کے آنا تھا، تو پھر اس دن پتہ چلا کہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا میں نے اس طرح سے. تو وہ ساری کی ساری اس طرح سے ایک ہم نے کچھ کیس اسٹڈیز ایسی لی تھیں جو سکسیس اسٹوری اور باقی خواتین کے لیے وہ رول ماڈل تھیں. تو اس پہ وائٹ ربن ایوارڈ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے، ان کا ایک ایوارڈ. اچھا، شہر میں تو خواتین کو پھر بھی بہت مواقع ملتے ہیں، مثلاً جیسے میرے بیٹے کی والدہ ہیں اسفا خان، وہ انہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ساری زندگی امریکنس کے ساتھ کام کیا. اب دیکھیں نا کتنا شفٹ ہے، اور یورپین این جی اوز کے ساتھ اور یو ایس ایڈس کے ساتھ اور بے شمار، اور ابھی بھی وہ پارلیمنٹ میں ایک ادارے کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کریں. جی جی بالکل. میری اس ڈاکیومنٹری میں بھی آئی آلویز ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے بیسیکلی انسان کو ڈیسیژن میکنگ میں آنا ہے، اور اس کے لیے اگر خواتین کو ہم دیکھتے ہیں تو جتنا اکنامکلی وہ اسٹیبل ہوں گی اتنا ہی ان کے لیے مواقع زیادہ ہوں گے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کریں گی. اگر وہ ٹوٹل ڈپینڈنٹ رہیں گی پہلے باپ پہ، پھر بھائی پہ، اور پھر ہسبینڈ پہ، تو ڈیسیژن میکنگ والا جو کانفیڈنس ہے وہ اس میں نہیں آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ خود سے ارن کر رہی ہیں تو ڈیسیژن میکنگ آ جائے گا، لیکن پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے. دیر از مور پرابیبلٹی فار اے ویمن ٹو میک ڈیسیژنز اباؤٹ ہر لائف اینڈ ہر فیملی. مطلب اگر وہ یہ کہے گی کہ میں نے بیٹی کو پڑھانا ہے بہت کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں، تو وہ ڈیسیژن میکنگ میں بڑا ایزی آ سکتی ہے اگر وہ خود اکنامکلی اسٹیبل ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں. میں خود ویمن امپاورمنٹ پہ کام بھی کرتا رہا ہوں، اور میرے ڈراموں میں بھی یہ جو آئیڈیا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے آتا رہا ہے. لیکن جنرلی میں جتنے آپ کے اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں ان میں سے کئی کا خیال ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کے. ویمن رائٹس کا دیکھیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اف وی سی آر کنٹری، کیونکہ ہم اب اگر سوشل ریسرچ، ہم اگر سائنسز کی بات کریں تو اب ریسرچ میں آپ کو ڈیٹا پہ جانا پڑے گا. تو اگر ہم جینڈر گیپ دیکھتے ہیں اپنی کنٹری کا تو وہ ورسٹ ہے، وہ آخر میں باٹم میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے. آؤٹ آف 145 میں سے ہم کو 41 141 42 پہ. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس بھی جب ڈسکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میں تو ڈیٹا کے بیس پہ کر رہا ہوں، اور اگر ڈیٹا میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے ان کے رائٹس کے حوالے سے، تو میں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جب وہ بچے، کیونکہ ڈسکشن ہے، میں ہمیشہ سوال کرنے کو جو ہے وہ پسند بھی کرتا ہوں، ان کو انکریج بھی کرتا ہوں. تو ان میں سے بہت سے ایسے کہتے ہیں کہ جی نہیں جی سر مرد کی زیادہ مشکل ہے زندگی اور یہ وہ پاکستان میں. تو پھر میں پوچھتا ہوں لڑکیوں سے کہ اگر آپ کو ایک نئی زندگی ملے اور آپ کو جینڈر جو ہے آپ کی سیکس جو ہے اس کو آپ کے ہاتھ میں ہو، تو وہ جو 10 لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان میں سے 4 ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں جی سر اگلی دفعہ مرد بن کے آنا ہے، بڑے مسئلے ہیں اور بڑے مسئلے. پھر میں لڑکوں سے پوچھتا ہوں تو ان میں سے کوئی بھی خاتون بن کے نہیں آنا چاہتا، ہنستے ہیں بلکہ. تو اس لیے پتہ چل جاتا ہے پھر کہ کس کی زندگی زیادہ مشکل ہے. تو کیا آپ کو بہت آسانی سے فیمنسٹ کہا جا سکتا ہے؟ جی سر بالکل، بیکاز آئی فیل کہ ایبلٹیز کے حوالے سے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. ہاں جو ہم اپرچونیٹیز دیتے ہیں، جس طرح سے ہم براٹ اپ کرتے ہیں، اس میں جا کے پھر جو اینڈ رزلٹ ہے اس میں شاید آپ کو لگتا ہے، کیونکہ ہم نے ویک کرنے میں عورت کو صدیاں لگائی ہیں. ہم نے ابھی بھی آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو کوئی بھی وہ ریلیٹیو آتی ہے، وہ بچی کی پھپھو آتی ہے تو بیٹے سے پوچھتی ہے کہ تمہاری جاب کا کیا بنا، اور اسی کی ایج کی بچی سے پوچھتی ہے کہ تمہاری اسکن کو کیا ہوا ہے. چھوٹی سی جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کی آنکھ کھولنے اور اپنا ایک تھاٹ پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ان کی پیئرسنگ کروا دی ہوتی ہے. گاؤں میں جائیں تو سب بچیوں کو یاد نہیں ہوتا کہ کب ہوئی، کیونکہ ان کی یادداشت سے پہلے ہو گئی ہوتی ہے. اس سے ہم سمبل کیا دے رہے ہوتے ہیں ان کو؟ ہم انہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کام خوبصورت دکھنا ہے، یہ بیوٹیفیکیشن کی ایگزامپل. اور میرے پھر خیال وہ میں تو اسی میری گو راؤنڈ میں رہتی ہیں ساری زندگی کے خوبصورت دیکھنا. وہ اس جو کے عقل مند، علاوہ جو آپ کے پیرسنگ کی بات کر رہے ہیں، ناک چھدوانے کی بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا پس منظر میں جائیں تو بڑا یہ میڈیول تھاٹ ہے کہ اس میں وہ جو ناک کی نتنی خاص طور پہ جو ہے یہ تو غلامی کی جی نشانی ہے نا، بالکل کہ
پچھلے زمانے میں عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے تھے کہ یہاں پہ زنجیر باندھ کے لے جاتے تھے اور اس طرح. تو اس کے خلاف تو واقعی احتجاج کرنا چاہیے. یہ ایک سمبلزم بھی ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر جسے ہمیں فائٹ بیک کرنا چاہیے. سمبولک انٹریکشن جتنی ہو رہی ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر، جس سے معاشرہ کچھ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ایکشن بھی کر رہا ہوتا ہے، اس میں پھر یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. میرا ایک شعر بھی ہے اس معاملے میں کہ سحر ہوئی تو ناک سے نتنی یوں بولی، میں نے صدیوں پہلے کا دکھ جھیلا. سر آپ کو بھی ہم فیمنسٹ کہہ سکتے ہیں. میں بالکل ہوں جی فیمنسٹ، جی جی جی. کیونکہ میں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹے پہ زیادہ پریفر کرتا ہوں، کیونکہ ان کی تکلیفیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور میں نے اس دنیا میں مجھے رہتے ہوئے 78 ایئرز ہو گئے ہیں، اور میں زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور ٹریڈیشنس کو آگے جاتے ہوئے کلچر میں ایولیوشن آتے ہوئے دیکھا ہے. تو پھر میں اسی لحاظ سے ظاہر ایکٹ کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور موضوع پہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کے میں نے جتنی ڈاکومنٹریز کے بارے میں پڑھا ہے اس میں آپ نے عموماً اچھوتے موضوع کو ٹچ کیا. مثلاً آپ ٹرانسجینڈر پہ آپ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی، تھوڑا اس کے بارے میں بات. جی ایکچولی دس واز ان 2008 اور یہ میں نے جیو کے لیے بنائی تھی. تب اس طرح سے ڈاکیومنٹریز ان موضوعات پہ بنتی نہیں تھیں، اور اس پہ میں آئی ہیو آلویز ٹرائیڈ کہ میں جتنے مارجنلائز گروپس ہیں ان کو اپنی ڈاکیومنٹریز کے تھرو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وائس دوں، ان کی آواز بنوں. تو یہ بھی دور وہ تھا جب رجسٹریشن ہو رہی تھی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ان کو آپ ان کے آئی ڈی کارڈس دے دیں گے انٹرسیکشول جتنے ہیں ان کے، تو شاید ان کی زندگیاں بہت بہتر ہو جائیں گی. میرا ہمیشہ سے ماننا یہ ہے کہ سوسائٹی میں چیزیں تب بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں جب انڈیویجول فیل کرے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. جب پاور آف ون یا ایک انڈیویجول اپنے طور پہ چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ جتنے مارجنلائز گروپس ہیں، جتنا یہ انٹرسیکشولز ہیں، ان کے حوالے سے ہیومن ٹچ لانے کی ضرورت ہے. چاہے ہم میڈیا پہ دیکھ لیں، میڈیا پہ جب کامیڈی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ سرا بنا دیں اور اس سے آپ کریکٹر ایڈ بالکل کریں. بالکل. آپ نے آج تک یا بہت کم ہوگا کہ کوئی ایسا پروگرام، ایسا پلے ہوگا جس میں ان کو ہم نے انٹرٹینمنٹ پیس کے طور پہ نہیں پیش کیا. چاہے آپ جنجال پورا کی ایگزامپل وہ تو سارا ہی وہ ٹھیک ہو گیا، یا آپ کوئی اور بھی اس طرح سے دیکھ لیں. کہیں پہ بھی آپ کو پڑھا لکھا جو ہے اس میں آپ کو انٹرسیکس والے نہیں ملتے ہیں، ٹرانسجینڈرز نہیں ملتے ہیں. یا تو وہ بھیک مانگ رہے ہیں، یا وہ ناچ گا رہے ہیں، یا وہ ڈفرینٹ کنٹروورشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو میں نے جب اپنی ایک ریسرچ کی تھی چھوٹی سی، تو اس میں اس نے مجھے یہ بتایا ایک ٹرانسجینڈر نے کہ میں اسکول میں تھی، اسکول میں جاتی تھی، پڑھتی تھی، اور پھر جنجال پورا ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا. اور اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ کہ پھر میرے اسکول اور میرے معاشرے نے مجھ سے وہی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیا جو کہ جنجال پورا میں ہماری کمیونٹی کر رہی تھی. کہتی میں میک اپ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ جس طرح سے سوسائٹی پکڑ کے ان کو ایک نارمل ہیومن بینگ سے نکال دیتی ہے، اس پہ یہ ڈاکیومنٹری تھی جس میں پھر ہم نے بیسیکلی ہیومن ٹچ لانے کی کوشش کی. اور کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ بائی برتھ اگر اس طرح سے، اور پھر اس میں میڈیکلی بھی ڈسکس ہوا تھا، بیکاز اس میں میڈیکل اور کروموسومل بھی کچھ ایسے یعنی ڈس آرڈرس تھے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور اس کے کچھ سولوشنس ہیں. یعنی میڈیکلی دے کین بی کنورٹیڈ انٹو میل اور فیمیل ان دا ویری فیو انیشیل منتھس آف دیئر لائف. تو وہ اس کو میں نے سارا کا سارا ڈسکس کیا تھا، لیکن تھا انڈیویجول پہ کہ دیکھ امت ہو جائے، ادارے ہو جائیں، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے. سوسائٹی میں سوشل چینج انڈیویجول جب تک ریئلائز نہیں کرتے تب تک نہیں آ سکتے. اس میں بھی یہی یہاں پہ میں ایک ہمارے ایک بڑے انلائٹنڈ عالم دین ہیں غامدی صاحب، ان کی آبزرویشن میں آپ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں یا یہ جو جیسے ہم تیسری جنس کہتے ہیں، ان کے معاشرے میں کیا مقام ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جس طرح اور لوگ اور انسان، اور جس طرح انسانوں میں کوئی کرپل پیدا ہو جاتا ہے، کوئی آنکھ سے نابینا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ہیئرنگ اس کے اندر لاس ہوتا ہے، جس طرح ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ایز اے ہیومن ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ مختلف ضرور ہیں لیکن یہ ہیومنز ہیں. تو مجھے تو وہ بات ان کی بڑی دل کو لگی، اور ایسا بہت کم عالم دین سوچتے ہیں. تو دس انڈورسز یور اسٹیٹمنٹ. اچھا، اس کے آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جوائل اینڈ ایک فلم بھی بنی ہماری جو یہاں ریلیز نہیں ہونے دی گئی، اور ایک آدھ سین اس میں کوسٹ کی فلم میں بھی تھا جس میں وہ خود اپیئر ہوا.
تو اس طرح ایک میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جس طرح شرمین نے آسکر ایوارڈ لیے اور 2 فلمیں بنائیں، سیونگ فیس اور گرل ان دا ریور، تو یہ برائیاں تو ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو فلم ساز ہیں وہ محض ایوارڈز لینے کے لیے اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں جس میں ایک معاشرے کی برائیوں کو زیادہ میگنیفائی کر کے جی جی اس معاشرے کی ذرا انسلٹ کرنے کی کوشش کی جی ہے؟ سر اس میں بھی ہے کہ شرمین نے صرف یہ ڈاکیومنٹریز نہیں بنائی، شرمین نے بہت سا کام کیا ہے. شرمین نے سکسیس سٹوریز جو ہیں جس طرح سے ان پہ کام کیا ہے. ایک ایسا استاد جو سڑک پہ بیٹھا پڑھا رہا ہے فری بچوں کو، اس پہ بھی کام کیا ہے. اب جو کام ہائی لائٹ ہو گیا وہ لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید شرمین کی صرف 2 ڈاکیومنٹریز ہیں. شرمین ہیز ڈن سو مینی ڈاکیومنٹریز. ابھی تو انصاف کی تلاش ایک ان کا ایک سیریز میں دیکھ رہا تھا جس میں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے جو ایشوز ہیں، لوگ اس کی وجہ سے جو سفر کرتے ہیں، اس پہ بات کی ہے انہوں نے. اور وہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ یعنی وہ کوئی کانٹروورشل جس میں کہہ دیتے ہیں جی کانٹروورشل ٹاپک، وہ ایک نارمل ٹاپک ہے. ایک خاتون ہے جس کو اس کے ہسبینڈ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل رہا اور وہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، اور اسٹرگل کرتے ہوئے اس کو 25-30 سال ہو گئے ہیں. تو کہانیاں بہت ساری ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، شرمین نے گرل ان دا ریور بنائی ہے، سیونگ فیس بنائی. کیا یہ کردار یہاں ایگزسٹ نہیں کرتے؟ یہ یہیں کی کہانی ہے. سر ایز فلم میکر ایک بھی اگر کہانی ایگزسٹ کرے گی تو مجھے فلم بنانے کا حق ہے اس پہ. ہاں باقی بھی بنائیں اور بھی اس پہ کام ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک انڈیویجول بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی کہانی ہے تو فلم کے تھرو مجھے اس کو پردے پہ لانے دیں. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ صرف ایوارڈ لینے کے لیے اور اس طرح سے ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یہاں پہ بھی آڈینس بہت سی ایسی ملی جس نے سیونگ فیس کو بہت پسند کیا. میرا مطلب ہے لوگوں نے نہیں دیکھی جتنے. ایک تو یہاں کا یہ مسئلہ ہے کہ کرٹیک وہ کرتے ہیں جنہوں نے خود کام نہیں دیکھا ہوتا. تو میں نے جب وہ بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے سیونگ فیس دیکھی؟ اور اس میں جو اس کے باپ کا انٹرویو ہے اس میں آپ نے، تو انہوں نے کہا نہیں دیکھی نہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے غلط کو بات. ایک تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو تھرو. اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہم فیک نیوز اور مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی انفارمیشن آگے نہ دیں یا اس کے بارے میں رائے نہ قائم کریں جب آپ نے خود اس کو دیکھا نہیں ہے یا خود ایکسپیرینس نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے شرمین کے کیس میں یہ ہو رہا ہے. اچھا دوسرا جو آپ نے جوائے لینڈ کی بات کی اور وہ سارا کا سارا، پھر وہی بات ہے اگر کہانی ایگزسٹ کرے گی اور آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ انڈر دا کارپیٹ کر دیں ان کو، وہ کیا ہوگا بعد میں؟ پھر وہ کارپیٹ سمیت اڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بہتر یہ ہے کہ جو کہانی ایگزسٹ کرتی ہے اس کو اسکرین پہ لانے دیں. دنیا بھر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے. بعض ہیں جو ڈائیورسیفائڈ، جیسے لائک اسٹیون اسپیلبرگ، ڈائیورسیفائڈ کام کیا. مارٹن اسکورسیز کا ایک خاص انداز ہے، وہ اس کے اندر رہتے ہیں. اور اس طرح مختلف لوگ اپنے یونرز بنا لیتے ہیں اور سٹائلز بنا لیتے ہیں، اس میں چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ کی جو میں ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، ان کے موضوعات دیکھتا ہوں، وہ بہت ڈائیورسیفائڈ ہیں. مثلا آپ نے ٹرانسجینڈر پہ بھی بنائی، آپ نے ایسے لوگوں پہ بنائی، اسٹریٹ چلڈرن پہ بنائی، ویمن امپاورمنٹ پہ بنائی، پھر آپ نے منٹو پہ بنائی، فیض احمد فیض پہ بنائی. اتنے بڑے کینوس میں ڈائیورسیفائڈ کام کیا. آپ اسے اپنی خامی سمجھتے ہیں یا اچھائی؟ اچھا سر، اس میں ایک تو یہ ہے کہ سنس آئی واز ایسوسیٹیڈ ود آرگنائزیشن جیو میں، ہم رہا ہوں 14-15 سال میں جیو نیوز میں نے جاب کی. تو ایک تو آپ کو بھی پتہ ہے جیسے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر سے کچھ موضوعات آیا کرتے ہیں، تو کچھ تو وہ بھی تھا معاملہ. لیکن یہ دیکھیں آپ جہاں پہ بھی جو بھی میں نے کام کیا اس میں کوئی نہ کوئی مارجنلائز گروپ ہے جس کا میں نے اس کو کوئی نہ کوئی وائس دینے کی کوشش کی ہے. ایون منٹو صاحب کے حوالے سے بھی جب ڈاکیومنٹری کی تو اس میں یہی زیادہ بات ہوئی کہ منٹو کے حوالے سے جو کانٹروورسیز ہیں ساری کی ساری انہی کے آنسرز دیتی ہوئی وہ ڈاکیومنٹری نظر آتی ہے. اور ایز منٹو ایز ہیومن بینگ، کیونکہ اس کا نام ہے منٹو کی دنیا، تو منٹو کی اپنی دنیا کیا تھی میں نے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایز انڈیویجول، ایز فادر وہ کتنا رسپانسبل انسان تھا. اور اپنی جو کہانیاں ہیں ان کے تھرو انہوں نے سوسائٹی کو کتنا جو ہے اگر دیکھتے ہیں بہتر کرنے کی کوشش کی. اور وہ کتنا اچھا رائٹر ہے کہ وہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے. آپ یہ دیکھ لیں ایک اچھا ادب وہ ادب ہوتا ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتا ہے. جی 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 بالکل بالکل. اب دیکھیں نا چیکوف ہے تو چیکوف نے کب لکھا اور کہاں لکھا، لیکن ابھی اپلائی کر لیں. اگر آپ کافکا کو دیکھتے ہیں تو کافکا کا کام کب ہوا
اور ابھی بھی اپلائی کریں تو وہ اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا Relevant ہے. The ٹرائل ہے وہ ہر انسان کی کہانی ہے کہ وہ اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے. سیم از دا کیس ود منٹو. منٹو جو کھول دو میں جس طرح مذہب کو کرٹیک کرتا ہے، منٹو جس طرح سے ٹھنڈا گوشت میں کرٹیک کرتا ہے، یا کالی شلوار کا سارا ہے. اب یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو آج بھی ہیں. تو اس لیے منٹو از سم ون جس کو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ، اور وہ کنٹروورشل کر کے جب میں نے یہ بنائی تھی 2000 میرا حال ہے 8 کی یا 9 کی بات ہے، تب منٹو پہ کام کرنا اتنا ایزیلی نہیں کرنے دیا جاتا تھا. بہت مجھے یاد ہے جب یہ میں نے بنائی تو اس پہ بہت سا سینسر آ گیا، کوئی 20 قسم کے پوائنٹس ریز کیے گئے. اور وہ تھینکس ٹو عبد الرؤف صاحب کہ وہ انہوں نے خود ہی جنگ لڑ کے وہ سارے کے سارے جو سینسر آیا ہوا تھا منٹو کی دنیا پہ وہ ریموو کروایا. تو وہ یعنی اب تو ایزی ہے، لیکن شاید 2008-9 میں منٹو پہ کام تو اس لیے کرنا ضروری ہے. جو ایک ٹاپکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا. اور میں نے وہی کوشش کی اس ڈاکیومنٹری میں بھی. میں نے ان کی تینوں بیٹیوں کے انٹرویوز کیے اس میں، اور انہوں نے ایز فادر منٹو کو کیسا پایا وہ ساری کی ساری بات کی. تو میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں کامران صاحب کہ آپ بھی میری طرح نا گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، جی بالکل اور اس سر. کے لیے ہی آپ کام کرتے جی رہتے ہیں. کیا بالکل. میں صحیح کہہ رہا جی ہوں؟ جی بالکل سر، ایسا ہی ہے. مارجنلائز جتنی کمیونٹی ہے جن کو وائس دینے کی ضرورت ہے میڈیا کے تھرو، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اس طرح سے دوں، چاہے وہ خواتین کے رائٹس ہیں، چاہے وہ بچوں کے رائٹس ہیں، یا وہ ان رائٹرز کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے جن کو شاید سوسائٹی اس طرح سے نہیں سمجھ سکی جس طرح سے سمجھا جانا چاہیے. ذرا سا فلیش بیک میں چلیں، جی سر. کچھ آپ کے بچپن کی بات کرتے جی ہیں. سر. کہاں پیدا ہوئے، اسکولنگ کہاں کی، کالج میں کیسے گئے؟ لاہور میں ہی پیدا ہوا سر. اور یعنی آپ والد بھی صاحب، میری طرح لاہوری ہیں؟ جی 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 والد صاحب سرکاری نوکری تھی تو چبوچی کوارٹرز ایک آپ کو یاد ہوگا پرانا ایک وہ ہے جگہ، وہاں پہ سارا بچپن سینٹر ماڈل لوئر مال وہاں سے پڑھے. اور اس اسکول کے انوائرمنٹ نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا آبزرویشن کے حوالے سے. اور اندرون شہر جس طرح سے بھی میں اپنے فلم میکر جتنے اسٹوڈنٹس ہیں پڑھاتے ہوئے ان کو فلم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں کہتا ہوں کہ اندرون از بیسیکلی لیبارٹری فار فلم میکنگ. تو وہ جو لیبارٹری ہے اس میں ہی وہ اسکول تھا سینٹر ماڈل لوئر مال. تو وہ ہے. پھر یہ تھا کہ گھر میں کتاب پڑھنا، بہنیں تھیں وہ پڑھتی تھیں، ان کی بکس دیکھنی، اور پھر اس طرح سے تھا. تو وہ جو میری بھی تربیت میں میری بہن جو ہے سعیدہ، اس کا بہت زیادہ تھا. وہ بکس پڑھتی تھیں اور وہ پھر مجھے بھی، یعنی وہ شی واز دا ون فرسٹ ٹک می ٹو فروز سنز. تو وہ مجھے فروز سنز لے کے گئیں اور کتابوں سے محبت جو ہے وہ پیدا ہوئی. میرا خیال ہے فلم میکنگ کے لیے بھی اگر آپ لٹریچر سے قریب نہیں ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کی جو فلم ہے وہ بہت اچھی بن سکے. اس کے بعد سائنس کالج تھا سر، اور پنجاب یونیورسٹی سے پہلی جو میری ڈگری ہے وہ انجینئرنگ کی ہے، میکینیکل انجینئر بیسیکلی. اور مائی گاڈ. یا تو وہ اس کے بعد پھر کمیونیکیشنز میں ماسٹرز ہیں، فلم اینڈ ٹیلی ویژن میں ماسٹرز ہیں، پھر انٹرنیشنل شیوننگ اسکالرشپ ملا اور وہ یعنی فلم کے حوالے سے. لیکن وہ انجینئرنگ کی ڈگری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں یہ بھی ہوتا ہے نا ذرا کہ آپ کو گھر والوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ پروفیشنل ڈگری مل جائے. تو وہ پہلے لی، تھوڑی سی جاب کی، اور پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ اپنی جو ہے نا منزل پہ جائے گا. تو پھر جیو جوائن کیا. آئی جوائن جیو ان 2004. وہاں بڑے اچھے ٹیچرز ملے. عبد الرؤف صاحب کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں. وہ تھے تو باس، لیکن وہ ٹیچر کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. وہ پروگرام تو ہمارا چلا گیا ہے کراچی، ٹیپس بھیجنی ہوتی تھی، وہ چلا گیا. وہ بعد میں پوچھتے تھے، پہلے وہ جو بکس دی ہوتی تھی انہوں نے ان کا پوچھتے تھے کہ بھائی وہ تمہیں کتاب دی تھی لڑکے، وہ ناول کا کیا بنا، پڑھ لیا، اس پہ ڈسکس کرو. فلمز دیتے تھے دیکھنے کے لیے. تو میری جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں میری والدہ، میری بہن اور رؤف صاحب کا بہت زیادہ ہے، جنہوں نے مجھے کتاب سے روشناس کروایا اور پھر یعنی کتاب سے محبت کروائی. دراصل جو میں بھی آپ کی طرح پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں، کالجز میں بھی، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس آج کل کتاب نہیں پڑھتے. اور ان کو اگر کوئی شارٹ سٹوری دے دیں کہ یہ فلاں کی قاسمی صاحب کی اسٹوری، وہ پوچھتے ہیں یہ قاسمی کون ہے، یا یہ احمد عباس کون ہے، یہ غلام عباس کون ہے، نام تک کا پتہ نہیں ہوتا. دس از سو ٹریجک. جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمیں بڑی سہولتیں تھیں، مطلب کئی رسالے نکلتے تھے بچوں کے. پھر ذرا سے اور بڑے ہوئے تو اپنے محلے میں آنا لائبریریاں ہوتی تھیں، ان سے ہم روزانہ ایک کھانا دے کے ایک دن کے لیے کتاب دے کے آتے تھے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے اپنے ابا سے مار بھی کھائی ایک دفعہ. وہ مار کیسے کھائی کہ میں نے ابا جی کے 2 آنے چوری کر لیے. کیا کس لیے چوری کی ہے کہ کتابیں پڑھنی تھیں. اچھا ابا جی نے مارا، تم نے میری چوری کیوں کی؟ جب میں نے بتایا کہ کیوں چوری کی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا. تو اس
ایک واقعہ نہیں، مجھے کتاب کے ساتھ بہت جی زیادہ بالکل سر. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا بچپن جو تھا اس میں اخبار آتا تھا گھر میں, ہاں اخبار اور روز ریڈنگ تھرو پیپر, جو فزیکل پیپر ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ایک مزہ دیتا ہے پڑھنے میں. تو جو اخبار تھا وہ ہماری جنریشن کو بڑا کنٹریبیوٹ کیا اس نے, کیونکہ اس میں بچوں کا بھی پیج آتا تھا اور پھر وہ اس طرح سے, تو وہ بھی مسنگ ہو گیا. اب آج کل کے بچے کے گھر میں کیا کتابیں ہیں جو ہم اس کو کہتے ہیں, جو آپ کہہ رہے تھے یہ جنریشن زی جو ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بکس نہیں پڑھتی, تو اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہے کہ ان کے پیرنٹس نے کوئی ایک چھوٹی سی کارنر میں شیلف میں کوئی 150 بکس رکھی ہوئی ہیں یا نہیں رکھی ہوئی. ایک دفعہ تو لائبریری ہوتی تھی جہاں سے جا کے ہم بکس لیتے تھے, وہ کیا ان جنریشن زی کو ملی. دوسرا پی ٹی وی, ہماری آدھی اردو تو پی ٹی وی نے ٹھیک کی ہوئی تھی. ادھر کی چاہے آپ نیوز دیکھ لیں, آپ ان کے ڈراماز دیکھ لیں, اس میں پورا کا پورا فوکس کیا جاتا تھا. اب آج جس قسم کی اردو چل رہی ہے تو پھر جنریشن زی نے بھی ویسی اردو بول لی ہے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں, میں ایک دفعہ مستنصر سین تارڑ کی برتھ ڈے تھی ماڈل ٹاؤن پارک میں, تو جیو کے ایک اینکر آئے ہوئے تھے امین حفیظ, اور وہ اناؤنسمنٹ کیا کر رہے ہیں کہ آج ہم جہاں ماڈل ٹاؤن پارک میں موجود ہیں اور آج سالگرہ ہے لیونگ لیجنڈ مستنصر حسین تارڑ کی. اب لیونگ لیجنڈ کو وہ لیونگ, اب لیونگ اور لیونگ میں کوئی فرق نہیں ہے. جی 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 جی. اور وہ تارڑ صاحب بھی ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ ابھی سے دنیا سے بھیج رہا ہے. تو اس طرح کی چیز ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہے. پھر ٹکرز میں جو غلطیاں ہوتی تھیں وہ ساری چیزیں, تو پی ٹی وی نے واقعی لوگوں کو بہت ایجوکیٹ کیا. اور کیسے کیسے لوگ وہاں تھے, وہاں قریش پور تھے, وہاں پہ عبید اللہ بیگ تھے. اچھا, اور ہمارے سارے استاد جنہوں نے ہمیں یہ سجاور حیات سے, وہ اتنا خیال رکھتے تھے تلفظ کا, پھر ہم نے بھی اس کو کیری کیا. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل اور ایسے ایسے لوگوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ پی ٹی وی کا گیٹ میں داخل ہو جائیں کہ جن کا تلفظ غلط تو ہو. آپ یہ دیکھیں نا, کسوٹی جو پروگرام ہے ہاں دیکھیے, وہ نالج اور اس وائز کتنا, یعنی آپ اپنے پرائم ٹائم پہ 8 to 9 پہ کسوٹی چلا رہے ہیں, تو وہ آپ کو پرائرٹیز پھر سمجھ آتی ہیں کہ وہ پرائرٹی ہے کیا آپ کی, جو آپ آڈینس کو دینا چاہتے ہیں. حال میں آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یو سی پی میں تو جی پرنسپل لیکچرر جی ہیں جی جی اور فوکل پرسن بھی ہیں, جی 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 اور آپ ایک پروسیس میں بھی ہیں. جی وہ جی پروسیس کیا ہے؟ وہ پروسیس سر, وہ پی ایچ ڈی کا پروسیس ہے. وہ ڈاکیومنٹری کے حوالے سے میرا ٹاپک ہے, جس میں میں سوشل ڈاکیومنٹری ہے, سوشل کرٹیک, اس پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اور وہ ایک پروسیس چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ, پڑھنا پڑھانا, فلم پڑھانا اور فلم بنانا, یہ میری زندگی جو ہے وہ اس میں مصروف رہتی ہے. اور وہ ٹاپک بھی بیسیکلی ڈاکیومنٹری کس طرح سے معاشرے میں سوشل چینج کے حوالے سے کام کر رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سینسر بھی بہت زیادہ ہے, یہاں پہ بات کرنا بھی جو ہے اس پہ بھی بہت سی بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. تو ڈاکیومنٹری ایک ایسی چیز ہے, میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 5-10 سال سے, جو ہمیشہ سے بات کر دیتی ہے. بس اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو آنر کلنگ کے حوالے سے ہے, گرل ان دا ریور نے پورا کا پورا لا چینج کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی خاتون جس کا مرڈر اس کا بھائی یا باپ کرتا تھا, اس کی فیملی اس کو معاف کر دیتی تھی اور وہ بندہ باہر آ جاتا تھا. اب اسٹیٹ ان نے انٹروین کیا, اب وہ مقدمہ اسٹیٹ درج کرتی ہے, اس کا مدعی جو ہے وہ اسٹیٹ بنتی ہے. ایز اے ریزلٹ آف وچ یہ نہیں ہے کہ باقی گھر کے جو لوگ ہیں وہ معاف کر دیں. جیسے قندیل بلوچ بھی ہے, اس کے بھائی کو اس کے پیرنٹس نے معاف کر دی کیونکہ بریڈ ارنر وہی ہے ان کا, وہ بھی اگر جیل میں جائے گا تو وہ کیا کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے پھر پروموٹ ہونا شروع ہو گیا تھی آنر کلنگ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو ہم باہر آ جائیں گے, باقی فیملی میں معاف کر دے گی. اب وہ چینج آئی. تو ڈاکیومنٹری اگر اس طرح کی چینج لا سکتی ہے تو میں اس کو کچھ ہائی لائٹ اور ایکسپلور کر رہا ہوں اپنی ریسرچ کے تھرو, پی ایچ ڈی کی ریسرچ. میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا کہ ڈاکیومنٹری میکر کا رول کیا ہونا چاہیے. اچھا سر, اس میں اب یہ ہے کہ ڈاکیومنٹریز بیسیکلی کریٹو ٹریٹمنٹ آف ریالٹی. تو کیونکہ وہ ریالٹی کی قریب ہوتی ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر دیکھنے والے پہ زیادہ ہوتا ہے ان کمپیریزن ٹو فکشن. اور اس پہ پھر بہت زیادہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے جو فلم میکر ہوتا ہے یا ڈاکیومنٹری فلم میکر ہوتا ہے. وہ ان ٹاپکس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے جس کے تھرو معاشرے میں چینج آ سکتی ہے, ایک پازیٹیو چینج آ سکتی ہے. اور بہت سی ڈاکیومنٹریز ایسی ہیں جو چینج لے کے آئی. اب دیکھیے, آج سے 20-25 سال پہلے خواتین کو صرف یا ایجوکیشن یا میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے وہ ویلکم کیا جاتا تھا, فیملی کی طرف سے بھی کہا بھائی یہ تم 2 کر لو. لیکن ڈاکیومنٹریز اور ڈفرینٹ ایسی بنی جس میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوئی, بہت سے اور چیزیں, اینکرز جو تھیں
جب ٹی وی پہ آنا شروع ہوئیں تو جب اینکر کا تلفظ بھی اچھا تھا اور وہ سارے گھر والے دیکھتے بھی تھے تو پھر بیٹی کہتی تھی کہ مجھے بھی آپ الاؤ کریں. تو جو معاشرے نے اوپننیس آئی اس کی تو پھر موضوعات بھی بدلے اور ڈاکیومنٹریز نے اس طرح سے یعنی ان موضوعات کو ہائی لائٹ بھی کیا. چاہے وہ کرائم کے حوالے سے دیکھ لیں یا وہ مارجنلائز جتنے کمیونٹیز ہیں ان کو وائسز دینے کے حوالے سے دیکھ لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ ایبلٹی ہے ڈاکیومنٹری میں جو لوگوں کے جو ذہن ہے اس کے جو بند دروازے ہیں ان پہ دستک کر سکتی ہے اور وہ دستک دینا بڑا ضروری ہے. چینج آہستہ آہستہ آتی ہے. سوشل چینج مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی اس سے چینج کیا آئی تو میں نے کہا کہ کسی ایک کے ذہن میں اگر ایک سوال پیدا ہو گیا تو میرا کام ہو گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے تو ہیں. آپ کو ہلکی ہلکی نوک کرتے رہنا ہے تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک بیٹر پلیس بن سکے ہیومنس کے لیے. یہی بات نا فراز نے جو اس کا مشہور زمانہ ایک مصرع ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی چاہیے. آپ یو سی پی میں پڑھاتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی بھی پڑھاتے ہیں، کام سیٹ بھی جاتے ہیں، بی این یو میں بھی پڑھاتے ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن اور پبلک سیکٹر آف ایجوکیشن میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ایکچولی سر مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ بھی یعنی میں نے پڑھایا ہے وہاں پہ جو فلم سے ریلیٹڈ یا پریکٹیکل سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کو پڑھانے چاہیے جنہوں نے اس کا ایکسپیرینس خود کیا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروڈکشن میں جب بچہ جا کے فیلڈ میں ریکارڈ کرتا ہے کچھ اور وہ آ کے بتاتا ہے سر یہ پرابلم آ گئی وہاں تو ساؤنڈ کا ایشو تھا. تو اگر میں نے صرف تھیوری پڑھی ہوئی ہے فلم کی تو میں کیسے اس کو کہوں گا کہ آپ آڈیشن میں لے جائیں اس کا یہ جو پارٹ ہے سلیکٹ کریں اور اس کو پورے پہ اپلائی کر دیں تو ساؤنڈ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. جو آپ خود ہم لرننگ بائی ڈوئنگ والے ہیں سارا کا سارا. تو وہ یونیورسٹیز جو زیادہ پریکٹیشنرز کو ان سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں وہ تو بہت اچھا ہے. اور لیکن جہاں پہ تھریٹیکل نالج کے ساتھ آپ پریکٹیکل کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بچہ بھی ایلینیٹڈ رہتا ہے. پھر وہ اس طرح سے وہ نہیں کر پاتا. میرا مطلب ہے کہ اب نریٹر جو فلم کا ہے وہ کیمرہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کا پین جو ہے وہ کیمرہ ہے جس کے تھرو آپ نے ویژول سٹوری سنانی ہے. تو وہ کیمرہ کی جو ٹیکنیک ہے، کیمرہ کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ وہی پڑھا سکتا ہے جس نے خود کیمرہ کو یوز کیا ہے. بیکاز ہمیں جب پرابلم یہ آئی کہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ ڈیپتھ آف فیلڈ جو ہے وہ بھی دکھانی ہے اور ہم نے لائٹ بھی پوری کرنی ہے تو پھر ہم نے ان لینزز کو چوز کیا جن کے ایف اسٹاپس اچھے تھے جو لو لائٹ میں کام کر سکتے تھے. اب یہ پرابلم جب ہمیں آ رہی تھی تو ہمارے پاس اس کے نوٹس آ گئے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. وہی جب بچے کو پرابلم آئے گی تو میں تو بتا دوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے جب بچہ سفر کرتا ہے ان پوائنٹس پہ جب انہیں پریکٹیشنرز نہیں پڑھا رہے ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے اسپیشلی جو آرٹ کی اسٹڈیز ہیں یا جو فلم میکنگ ہے، کمیونیکیشن ہے، کہ جو پریکٹیشنرز ہیں ان کا زیادہ انوالومنٹ ہونے چاہیے. کچھ یونیورسٹی میں اس چیز میں فوکس نہیں کیا جاتا. اسٹوڈیوز نہیں ہیں بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں تو وہ میرا خیال ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر کیونکہ وہ تھوڑی سی زیادہ پلاننگ کے ساتھ آتا ہے تو شاید وہاں پہ یہ فیسلٹیز اور یہ ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ پبلک سیکٹر کی زیادہ ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. اور گورنمنٹ کو بھی سپورٹ دینی چاہیے. جتنے بھی فلم میکنگ انسٹیٹیوٹس ہیں پبلک سیکٹر کے خاص طور پہ، آپ انڈیا میں دیکھ لیں NFDC ایک ان کا ادارہ ہے اور وہ فلم میکنگ کو پروموٹ کرتا ہے. اگر آپ کی سٹوری ریئلزم کے قریب ہے، جو نیو ریئلزم بیسیکلی جو اٹالین نیو ریئلزم تھا جس میں زیادہ سوشل ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے، تو انڈیا میں NFDC اس کو سپورٹ کرتا ہے. میرا نائر کی جو اگر آپ یہ دیکھیں وہ جو فلم تھی سلام بامبے واز اسپانسرڈ بائی NFDC. وہ انہوں نے اس کا بجٹ اور وہ سارا کا سارا کیا تو وہ کیا وہ خوبصورت فلم ہے. تو ایسے ادارے جو ہیں میرے خیال ہے ہمارے ملک میں بھی ہونے چاہیے جو اب شاید اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کے کام کو پروموٹ کریں. کیونکہ جتنا اچھا کام اسٹوڈنٹ لیول پہ ہو رہا ہے، آپ NCA کا، آپ UCP کا، BNU کا، PU کا، ان سب کے آپ اگر فائنل ایئر پروجیکٹس دیکھتے ہیں تو بہت اچھا کام ہے، بہت بہتر کام ہے. ان کو یہاں سے ہی پکڑ کے اسپانسر کر کے ان کو فنڈنگ کر کے میرا خیال ہے بڑے کینوس پہ لے کے جانا چاہیے. اور دوسری چیز میں ایک اور ایڈ کروں گا یہاں کہ اب وہ جو فلم انڈسٹری کا کانسیپٹ تھا نا، ایک بڑی اسکرین کا کانسیپٹ، وہ بھی اب چینج ہوتا جا رہا ہے سر. اب آپ کے پاس OTT پلیٹفارمس، آپ کے پاس آئیڈیا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ
سرمایہ نہیں بھی ہے، تب بھی آپ ایک بہت اچھی 10 منٹس 7 منٹس کی ایک فلم بنائیں، اس کے بعد آپ کو پروڈیوسرز بھی مل جائیں گے، اس کے بعد آپ کو اسپانسرز بھی ملیں گے، لیکن آپ خود سے پلیٹ فارم ایک آپ کے پاس ہے، تو اب اس مارکیٹ کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے، بالکل میرا خیال ٹھیک ہے ہے، نئے فلم میکرز بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بھی پاکستان میں بھی ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، ایک نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی گئی تھی، لیکن پھر وہ بیوروکریسی کی نظر ہو گئی، اس کے خرچے بڑھ گئے، اسٹاف اوور اسٹافنگ کر دی گئی، غلط لوگوں کے پاس چلی گئی، بس 1-2 فلمیں انہوں نے پروڈیوس کی اور اس کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ایک ادارہ دوبارہ سے بنایا جائے اور نیک نیتی کے ساتھ بنایا جائے تو اس سے جو آپ کہہ جی رہے ہیں اس بالکل، جی کا بالکل، اس کیونکہ پہلو سے اسٹوڈنٹ لیول کی فلم جو ہے اس کو میرا خیال ہے پروموشن کی ضرورت ہے. پروموٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے. آئی ایگری وتھ یو. اچھا ایک بات تو بتائیے محبت کی. محبتیں لاہور میں رہتے ہوئے تو کون ہے جو محبتوں سے بچ سکتا ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد، تو وہ اتنا کام تھا اور کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، تو وہ محبتیں جو تھیں وہ جو ہیں وہ اس سے زیادہ کام جو تھا اور کریٹو آدمی کے لیے اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں نکلا جتنا یعنی جو موضوعات ذہن میں تھے ان کو پردے پہ لانے پہ جتنا ٹائم گزارا. تو اس لیے کوئی ایسی محبت نہیں ہے جس پہ فلم بن سکے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار تمہاری میری زندگیاں جو ہیں وہ بورنگ ہے، اس پہ فلم نہیں بنے گی. فلم کے لیے کانفلکٹ چاہیے، فلم کے لیے ریزولوشن چاہیے. آپ اور ہم وہ ہیں جو ایک اسٹریٹ قسم کی زندگی گزاری، تو اس پہ فلم کہاں بننی ہے؟ تو ایسی محبت نہیں ہوئی جس پہ فلم بن سکے. یعنی وہ جیسے فیض صاحب کا وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، مجھے تو اب غالب کا پہلے یاد آ گیا، ان کا شعر ہے کہ وہ میں رہا رہینے سے تم ہائے روزگار، ہاں جی، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. جی 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 بالکل. چلیے میں آپ کو اپنا شعر سناتا ہوں جی پلیز. کہ ایک وقت میں ایک شخص سے کرتا ہوں محبت، اس وقت امانت میں خیانت نہیں واہ واہ کرتا. واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، تو بہت اچھا. محبتیں انسان کو زندگی میں ہوتی جی رہتی جی ہیں، جی بدلتے بالکل رہتے ہیں لوگ، بالکل بالکل. لیکن کبھی عشق کیا؟ عشق جو ہے وہ بڑے لوگ کرتے ہیں سر. ارے واہ. ٹھیک ہے، وہ اتنے بڑے کبھی ہو نہیں سکے کہ عشق کر سکے. عشق کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا بڑا جس کو کہتے ہیں نا جگر چاہیے ہوتا ہے، تو وہ جگر نہیں تھا، اس لیے شاید عشق بھی نہیں ہوا. یہ بات مجھے میری ایک دوست نے سمجھائی تھی. ایسے اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ محبت جو ہے نا وہ ایک ابتدائی اسٹیج ہے، جی جی بالکل. اور اس میں ہم فقط کچھ اگر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں واپسی کی تمنا بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے اگلی اسٹیج عشق ہے، اور جو عشق ہے نا وہ فنا ہے، اس میں آپ صرف دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے اٹس اے وہ. بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ. جی بالکل. اور یہ وہ میرا مطلب ہے کہ شادی کی پلاننگ اور محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے. تو وہ دنیا میں یہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. عشق تو بڑے اوپر کے لیول کا کام ہے جس میں کیلکولیشن نہیں ہوتی. اب ہم فلم ایک بنوا رہے تھے جس میں ایک انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو سائڈ پہ ایک اسکرین آتی ہے جس میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اس سے ریلیشن رکھنے یا بات کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان، ٹک 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 کر کے ٹھیک ہو گیا. تو ایسا وہ اب کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی، پہلے تو ہم سوچتے تھے، تو اب وہی لڑکی جب دیکھتی ہے اس کو تو سائڈ پہ ایک اسکرین آتی ہے ٹک 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 ٹک، وہ دیکھتی ہے کہ نیگیٹو میں مارکس آ رہے ہیں تو وہ کہتی ہے نو آئی ایم ناٹ اویلیبل، اس طرح کر کے وہ آگے چلی جاتی ہے. وہ انٹرویو کرنے کے لیے آتا ہے اس کے پاس لڑکا. تو وہ ایسے معاشرے میں سر وہ عشق کم ہی ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے عشق جو ہے وہ. عشق کرنا بھی بہت وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے واقعی بڑے ہاں جو لوگوں کا بڑے کام ہے. لوگ ہیں. ویسے میرے جو مجموعہ کلام آ رہا ہے نا اس کا نام ہے آخری عشق. اب پتہ نہیں آخری عشق کا جس بھی کرتا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اشفاق صاحب کی لائن ہے کہ مرد کی ذات ایک سمندر کی مانند ہے جو اپنے پہلے پانیوں سے بھی پیار کرتا ہے اور نئے آنے والے دریاؤں کو بھی ویلکم کرتا ہے. سبحان اللہ. اور عورت کی ذات ایک جھیل کی مانند ہے جس کے سارے سے چشمے اندر سے پھوٹتے ہیں. تو وہ چلتا رہتا ہے زندگی میں. یہ جو آپ آخری عشق کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو میرا خیال ہے کہیں فل سٹاپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا کہ آپ اتنے زیادہ کسی کو پسند کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں، وہ نہیں ہوا. ایسے نہیں تھا کبھی بھی. ایسے آئی شوڈ بی آنیسٹ ود مائی سیلف ایز ویل. لیکن یہ ہے کہ جو مجھے ریلیشن زندگی میں بہت میں نے انجوائے کیا وہ ایک میری والدہ کے ساتھ تھا
اور اب ایک میرا بیٹی کے ساتھ ہے. ماشاء اللہ. وہ جو ہے وہ جنریشن زی جو ہے اس کے ساتھ جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو اس کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ شی از مائی اونلی چائلڈ، اور وہ میری بیٹی جو ہے وہ جس طرح سے وہ میں اس کو آج کل انجوائے کرتا ہوں، وہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے. وہ اپنے باپ کے زیادہ قریب ہے، اپنی ماں سے بھی. ایک تو اس چیز کو میں بڑا میں مطلب پرائڈ فیل کرتا ہوں. سیم ہے، سیم جی ہے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے میرے سامنے جو ہو رہی ہے، ایک کریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے. پھر مزے کی چیز یہ ہے کہ لکیلی اسے فلمز دیکھنے کا بہت شوق. سی از ان 8th گریڈ اور اس کو فلمز دیکھنے کا بہت شوق ہے. وہ تھیٹر کرتی ہے اپنے اسکول میں، اور وہ میک بیتھ کے حوالے سے میرے سے ڈسکشن کرتی واہ ہے، واہ. اور میوزک کا اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے. تو میں اس چیز کو آج کل بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اور وہ وہی بات ہے کہ ہم نے خود بھی سب سے زیادہ پرائرٹائز بک کو کیا ہوتا تھا. ہمارے کوئی اور شوق نہیں تھے. جب بھی ٹیوشن پڑھاتے تھے وہاں سے پیسے بچتے تھے تو کتاب خریدتے تھے. تو آئی ایم لکی کہ میری بیٹی نے اپنی جینزی ہونے کے باوجود شیلف میں بکس رکھی ہوئی ہیں ماشاء اور وہ اللہ، بکس ماشاء پڑھتی ہے. اللہ، تو ماشاء اللہ. وہ یہ والا جو ہے یہ بھی زندگی کا یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے، آئی ایم ریئلی انجوائنگ دیٹ. ایسا کثیر یاد آ گیا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار روزگار کے. کے. ہائے ہائے. ہاں بہت اچھا. یہ وہ آپ کی ساری جو جی جی کہانی ہے جی اس کے جی اوپر وہ جی شادی جی کرتا جی ہے، اور جی ہم جی سب لوگوں کی زندگیوں پہ روزگار نے ہی ڈومینیٹ جی کیا. جی 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 تو ہم اس طرح سے اپنی محبت کو جی جی جی. اسی لیے عشق تو ہمیں میں کافکا بدل. بہت پسند آتا ہے. اسی لیے تو چیکوف کی کہانیاں بہت پسند آتی ہیں. تو وہ کیونکہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ کہانیاں ہیں، ایک اچھا، اسٹرگل ایک کی کہانی ہے. ایسے ہی میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی آپ راستہ بتائیں گے کہ جو نئی جنریشن ہے اس کو کتاب کی طرف دوبارہ کیسے لایا جائے؟ سر اس کو کتاب کی طرف دوبارہ لانے کے لیے پہلے تو پیرنٹس کو کام کرنا پڑے گا. دیکھیں میرے پاس یونیورسٹی میں جو مٹیریل آتا ہے اس کا را مٹیریل کالج سے آتا ہے، اور بالکل، اس سے پہلے اسکولنگ ہے. میرے بالکل پاس ٹھیک. یونیورسٹی میں جو پروڈکٹ آئے گی وہ سم ٹائم اتنی اچھی پروڈکٹ آتی ہے، جب میں ایکسپلور کرتا ہوں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد یا والدہ بھی کتاب پڑھتے تھے. ہوں. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں نا کہ اس وقت یہ جینزیز ہیں، ان کے کتنے ہیں جن کی والدہ خود کتاب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا بس یہی تو والد؟ مسئلہ ہے، یہی تو جب مسئلہ وہ موبائل فون پہ ہوں گے تو پھر وہ بچے بھی موبائل فون پہ ہی ہوں گے. آپ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ ڈیولپمنٹ گھر کا جو ماحول ہے بھائی، میرا مطلب ہے جگنو موسم نجم سیٹھی صاحب کے بچے اگر کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ جائیں ان کی لائبریری دیکھیں نا، ہے. ہاں نا، بالکل ان کے گھر بالکل. کی لائبریری دیکھیں. وہ لائبریری دیکھیں اگر گے تو آپ فاطمہ بھٹو کتاب لکھ رہی ہیں اگر تو آپ فاطمہ دیکھیں کہ بھٹو کی لائبریری میں بھٹو کیا کی کچھ تھا، لائبریری بے میں نظیر کی لائبریری میں کتنی کتابیں تھیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ میرا مطلب ہے جس طرح سے وہ ڈاٹر آف دا ایسٹ اگر آپ پڑھتے ہیں بے نظیر کی، وہ جو والد نے ان کی ڈیولپمنٹ کی تھی پوری بھٹو صاحب نے، وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں کریکٹر ڈیولپ ہوتا پھر پورا کا پورا، جس طرح سیاست کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے. اور بہت سب کچھ نہیں دیا ہوا تھا بی بی کو. بھٹو صاحب جو تھے وہ جب باہر پڑھ رہی تھیں تو یہ نہیں تھا کہ وہ ایک لیوش زندگی گزار رہی ہیں. وہ بالکل جو اسٹوڈنٹ لائف تھی اسی طرح رکھا. ان کو یہ نہیں اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ تم جو، تو وہ چیزیں جو ہیں تب پھر وہ ایک بی بی جیسا ایک جو بڑے کیریکٹر مشہور ہے. صحافی ہیں آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے، سجاد میر صاحب. وہ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ میں ایک انٹرویو کرنے گیا بے نظیر بھٹو کا. تو جب انٹرویو ختم ہوا تو انہوں نے مجھے کیا گفٹ کیا. وہ گئیں اپنی لائبریری میں ایک کتاب لے کے آئیں. انہوں نے مجھے ایک کتاب اور سوس چاکلیٹ دی. بیوٹیفل. تو اس طرح کتاب کے ساتھ جڑ کے رہنا اور کتاب کے ساتھ اس میں سے اپنی زندگی کو اخذ کرنا جی اور اس کو نئے زمانے کے ساتھ جوڑنا ہی تو اصل کام ہے. بالکل. اور تاریخ کیا ہے؟ کتاب ہمیں بہت سے کیریکٹر سے ملوا دیتی ہے نا. ہاں، سر آپ یہ دیکھیں نا کہ میں ایک ناول پڑھوں گا تو میں BCO کیریکٹر سے مل لوں گا. میں جا کے اب ملنا، اور تھڑے کا جو لاہور کا کلچر تھا وہ تو ختم ہو گیا جہاں سے کہانیاں نکلتی تھیں. ہاں اچھا بالکل. مزے کی ایک اور بات بتاؤں، میں جتنے آمنہ مفتی صاحبہ کا انٹرویو کیا، بانو قدسیہ کا کیا، میں ہمیشہ سے ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کہانیاں ملتی کہاں سے. میں اگر ایک رائٹر ایک آئیڈیا جنریٹ کرنا چاہتا ہوں یا اس کو سوچنا چاہتا ہوں، آمنہ مفتی نے تو مجھے کوئی ایگزیکٹ نہیں بتایا، لیکن بانو آپا نے کہا کہ لوگوں کی آنکھوں سے میں آنکھیں پڑھتی تھی اور اس کے اندر سے مجھے کہانی مل جاتی تھی. سو یہ جب گفتگویں ہوں گی آپ کے اراؤنڈ تو پھر آپ کی جنریشن آنے والی بھی جو ہے وہ بھی کتاب کے قریب ہو جائے گی. اچھا، ایک آپ نے ڈاکومنٹری ٹیررزم پہ بنائی تھی، جی اس کی جی میں بات خاص طور پہ کرنا جی چاہتا جی. ہوں. وہ کیسے آپ نے بنائی اور کیا اس کا موضوع تھا اور کیا؟ وہ بیسیکلی دھماکے کے بعد کی تھی. اس کا نام تھا ٹائٹل دھماکے کے بعد تھا. اور کچھ ایسی فیملیز تھیں جو ٹیررزم کی وجہ سے سفر کرتی ہیں. مثلاً ایک
ایک فیملی ہے جس میں ایک دیور ہے، ایک ہسبینڈ ہے، وائف ہے اور ایک بچی ہے، اور وہ بام بلاسٹ ہوتا ہے اور اس میں جو والد ہے اس بچی کا اور دیور، وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ایک عورت ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے، اور وہ یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ تم لوگوں نے اپنی جنت کی تلاش میں میری جنت کا کیا حال کیا. اور اسی طرح سے ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ آفس بوائے جو رہا ایک آفس میں، اب وہ ہے ریٹائر ہو گیا، وہ اپنی پینشن لینے جاتا ہے. اب اس کا ایک مینٹلی چیلنج بچہ ہے جس کو وہ گھر میں بند کر کے گیا ہے تاکہ میں پینشن لے آؤں، اور پھر تو وہ جاتا ہے اور وہاں بام بلاسٹ جو ادھر مال روڈ پہ ہوا تھا اس کا، اور وہ بچہ اب کہہ رہا ہے کہ میرا کیا قصور ہے. تو میں نے ایسے کیسز کو جو سفر کیا بیکاز آف دا ٹیررزم، وہ 3-4 میں نے کیسز لیے اور ان کی کہانیاں ڈیولپ کی ایک ڈاکیو ڈرامہ کی فارم میں. یہ کیسز انسپائرڈ تھے ریئل کیسز سے، اور وہ بڑی پھر وہ اس کو اپریسیشن ملی. جیو میں وہ بہت دفعہ، میرا خیال ہے وہ واحد ایک ڈاکیومنٹری ہے جو ڈاکیو ڈرامہ ہے جو جیو پہ کچھ 14-15 دفعہ جو ریپیٹ ہوا، اور وہ اس طرح سے وہ جب میں اس کو بنا رہا تھا تو بڑا کرٹیک تھا. لیکن مجھے سب سے زیادہ مزہ سر تب آیا جب اس پہ ایک کرٹیک کی گئی، وہ جو آپ کو پتہ نا ہائی اپس بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے، اس میں سے ایک کرٹیک یہ تھی کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ریئلٹی کہاں ہے اور فکشن کہاں ہے. تو میں نے کہا سر یہ تو کمپلیمنٹ ہے، یہ کمپلیمنٹ ہے، یہ تو کمپلیمنٹ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کنفیوز ہو رہے ہیں یار. اچھا، اور اس کے بعد یہ ہوا وہ تھا تو فکشنل، لیکن ہمیں بہت سے فون آئے اور وہ انہوں نے کہا جی ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کی. میں نے کہا جی یہ فکشنل کریکٹرز ہیں، اور یعنی آپ کو یہ دیکھیں کہ وہ ڈاکیومنٹری اور ڈرامہ کو اس طرح سے میلگمیٹ کیا کہ وہ ریئلٹی کی ایک ادر فارم جو تھی وہ کریٹ ہوئی. تو یہ تھا انسپریشن اس کی، یہی تھی کہ سر جب آپ کو پتہ ہے آپ آبزرو کرتے ہیں وہ دور وہ تھا جب بہت زیادہ ٹیررزم اور وہ بہت زیادہ پیک پہ تھا، آئے دن بام بلاسٹ ہو رہے تھے. تو ایک سینسٹیو انسان، ایک جو ہے انسان، اس کو ہٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو مجھے جب ایک کیس اسٹڈی ملی تو میں نے کہا یہ تو پوری ایک کہانی ہے، اس پہ سوال بنتا ہے معاشرے سے. پھر میں نے وہ 3 ایسے کیسز لیے اور ان کے تھرو پھر یہ. آپ فلمیں تو بہت دیکھتے ہوں گے، جی اگر میں کہوں کہ 3 سنگل آؤٹ کریں فلمیں تو کون کون سی کریں گے؟ اچھا سر، ایک تو ہے پرسوٹ آف ہیپینس، ول اسمتھ کی یہ فلم ہے، اور بیسیکلی ہیپینس ہے کیا، اٹس آل پرسویشن. دیکھیے میں نے، جی بڑی سر. خوبصورت. سر ایک ہے فارسٹ گمپ. ارے فارسٹ گمپ ہے جس میں ایک پوری کہانی جو ہے وہ اس طرح سے جو بیان کی گئی ہے. اور ایک دا ریڈر ہے. یہ 3 میری فلمیں ہیں. میں اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر فیوریٹ فلم کیا ہوتی ہے، تو میں نے کہتا ہوں وہ فلم جو آپ بار بار دیکھتے ہیں. واہ، تو یہ میری لائبریری کی بیسٹ 3 فلمز ہیں جن کو میں بار بار دیکھتا ہوں. لیکن اس میں اگر آپ پاکستانی سنیما کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک فلم ہے خاموش پانی، صبیہ سمار کی. وہ 47 کے جو پارٹیشن ہے اس پہ بنی. اٹس اے بیوٹیفل فلم، میں سب کو ریکمینڈ کروں گا. وہ یوٹیوب پہ ہے، اویلیبل بھی ہے. ڈو واچ دیٹ فلم کہ پاکستانی سنیما بھی کتنا یعنی انریچڈ سنیما ہے. یس. اچھا، میوزک جی کس قسم کا میوزک پسند کرتے؟ سر میوزک میرا موڈ پہ ہوتا ہے زیادہ، کیونکہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ بچپن میں والدہ کو ریڈیو کا شوق تھا. یعنی ریڈیو جب ہم آنکھ کھولتے تو ریڈیو پہ انڈین پرانے گانے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے. تو لتا اور کشور جو ہے وہ اس سے محبت ہمیں والدہ کے تھرو ملی، تو وہ ابھی تک وہ چلتا ہے، وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستانی جو پاپ میوزک تھا اس کو بڑا انجوائے کیا. وائٹل سائنس، آپ یہ دیکھیے اسٹرنگز، یہ وہ تھے جب پیک پہ تھے، جب ہم میوزک سن رہے تھے. تو یہ بھی چلتا ہے، مکس ہوتا ہے میرا، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. میرا مطلب ہے فریدہ خانم کو بھی سنتے ہیں، مہندی صاحب کی بھی کئی غزلیں ایسی جو بہت پسند آئیں. تو وہ مکسچر سا ہے سارا کا سارا، اسپیسیفک کوئی نہیں ہے. بہت زبردست. محمد کامران صاحب، آپ سے مل کے مجھے بےحد خوشی ہوئی، اور بڑی آپ سے لائٹنڈ گفتگو ہوئی. اور یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جس طرح میرا ایک اپنے بارے میں خیال ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ محبت کو بانٹا جائے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نفرت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو آج میں خوش ہوں کہ میں ایک محبت بانٹنے والے شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. سر مائی پلیئر، سر مائی پلیئر، بہت شکریہ سر انوائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ میرے لیے یو ہیو بن لائک اے ٹیچر. کچھ ہوتے ہیں جن سے آپ ڈائریکٹلی بیٹھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کے کام سے آپ سیکھتے ہیں. تو آئی ہیو آلویز بن لرننگ فرام یور ورک. اور ہمیشہ جو ہے وہ یعنی جب بھی کوئی ذکر آئے کسی سے بھی آئے تو وہی عینک والے جن کا ذکر آتا ہے. تو وہ ہمارے لیے بڑا بڑا وہ اٹس اے پلیئر ٹو بی وتھ یو. اور بس کوشش میرا تو یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، آپ آسانیاں تقسیم کر سکیں. اشفاق صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
آسانیاں تقسیم کرنے کا توفیق دے، توفیق استطاعت دے. جی استطاعت دے. بس یہی ہے میرا سر. بہت شکریہ کامران سنا صاحب. ویورز، میں نے آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوایا جو میری فیوریٹ شخصیت تو ہے ہی، اور یہ پوڈ کاسٹ کے بعد وہ آپ کی فیوریٹ شخصیت بن چکی ہوگی. یہ اسٹوڈنٹ میں بھی بڑے پاپولر ہیں، محبتیں بانٹنے والے، علم بانٹنے والے، اور احمد فراز کے اس شعر پر یقین رکھتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ بھی اپنے حصے کی شمع جلائیے، میں بھی جلاتا ہوں، اور کامران صاحب تو جلا ہی رہے ہیں. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے. پاکستان زندہ باد.